طواف وداع حج کے آخری واجب اعمال میں سے ایک ہے، جس کے ذریعے حاجی بیت اللہ سے رخصت ہوتا ہے۔ اسے طواف صدر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے روانگی سے پہلے حاجی کا آخری عمل اپنے رب کے گھر کی زیارت اور طواف ہو۔ یاد رہے کہ حدود میقات سے باہر رہنے والے تمام حجاج کے لیے یہ طواف واجب ہے، اور اسے بلا عذر چھوڑنے پر دم یعنی قربانی لازم آتا ہے۔ طواف وداع کا طریقہ وہی ہے جو عام طواف کا ہوتا ہے، تاہم اس میں نہ رمل یعنی تیز چلنا کیا جاتا ہے اور نہ ہی مرد اپنا کندھا کھلا رکھتے ہیں۔ حاجی حجر اسود سے آغاز کر کے 7 چکر مکمل کرتا ہے اور اس دوران اللہ کی حمد، درود شریف اور کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ یہاں ایک اہم فقہی سہولت ان حجاج کے لیے ہے جو طواف زیارت کو آخری ایام تک مؤخر کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی حاجی 12 یا 13 ذو الحجہ کو طواف زیارت کرتا ہے تو وہ ایک ہی طواف میں طواف زیارت اور طواف وداع دونوں کی نیت کر سکتا ہے، جس سے دونوں واجبات ادا ہو جائیں گے۔ خواتین اگر روانگی کے وقت ایام مخصوصہ یعنی حیض میں ہوں تو ان کے لیے یہ طواف معاف ہے اور ان پر کوئی دم یا فدیہ بھی لازم نہیں ہوتا۔ طواف زیارت کے وقت کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ احناف کے نزدیک اس کا افضل وقت 12 ذو الحجہ کی مغرب تک ہے، جبکہ دیگر ائمہ کرام اس کے بعد بھی اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ لہٰذا حجاج کو چاہیے کہ وہ اپنی سہولت اور وقت کی گنجائش کے مطابق اسے ادا کریں۔ طواف وداع مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کریں اور جی بھر کر زمزم پئیں۔ اس کے بعد اگر ممکن ہو تو ملتزم سے لگ کر گریہ وزاری کریں، ورنہ دور ہی سے دوبارہ حاضری کی دعا مانگیں۔ روانگی کے وقت بیت اللہ کی طرف آخری نظر محبت اور شکر کے ساتھ ڈالیں، اور اللہ نے آپ کو اتنی عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر طواف کے بعد خریداری یا کسی ضرورت کی وجہ سے معمولی تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بلا وجہ قیام کو طویل کرنا مناسب نہیں۔ مختصر یہ کہ طواف وداع بندگی اور محبت کا وہ آخری نذرانہ ہے جو ایک مسافر اپنے میزبان کے گھر سے رخصت ہوتے وقت پیش کرتا ہے۔ اے اللہ، اس حاضری کو ہماری آخری حاضری نہ بنا، ہمیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر کے ہمارے حج کو قبول فرما، اور ہمیں یہاں سے اس حال میں رخصت کر کہ تو ہم سے راضی ہو چکا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔